اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک بہن کا آپ کو مسئلہ بیان کیا تھا کہ 42 ایئرس کی ہیں اور شوہر طلاق دے چکا ہے، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ میں اس کے پاس سے نکلوں کیونکہ ساتھ رہنا گناہ ہے، لیکن ماں باپ اور سگے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ چپ چاپ اس کے ساتھ رہو، تمہاری اپنی بیٹیاں بھی ہیں، آ جاؤ گی تو مصیبت ہوگی۔ اور اگر وہ کہتی ہیں کہ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا تو کہتے ہیں مفتیوں اور فتووں کے چکر میں مت پڑو، حرام و حلال کے چکر میں مت پڑو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس کا جواب میں پچھلے پروگرام میں دے چکا ہوں۔ بس یہاں پر اس بہن کے لیے ایک مشورہ باقی تھا جو مجھے دینا ہوگا۔ یہ تمام بہنیں ہماری یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، عورت نے بقائی میں ہوش و حواس سنا ہوتا ہے، اس کو بالکل 100% یقین ہوتا ہے، لیکن شوہر مکر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی 3 طلاقیں نہیں دی یا کم دی ہیں، اور قسمیں بھی کھا لیتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر شرع کے مطابق شوہر کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اولاً لڑکی سے کہا جائے گا آپ گواہ پیش کریں، اگر وہ کہتی ہے میرے پاس گواہ نہیں ہیں تو شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے 3 طلاقیں نہیں دیں۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو ظاہر شرع کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ مفتیان کرام کسی کے باطن کو نہیں جانتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر کا اعتبار کر کے ہی فیصلہ فرمایا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس عورت کو حکم ہوگا آپ ساتھ رہ سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر شرع اس کے ساتھ ہے۔ لیکن جب لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دیں اور جھوٹ بول رہا ہے یا واقعی بھول گیا، فرض کر لو بھول گیا ہے لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، تو علماء نے فرمایا کہ پھر وہ عورت جس طرح ہو سکے اس شخص سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس میں چاہے تو کورٹ سے خلا لے لے، اس صورت میں فسخ نکاح کرے اور اپنے آپ جان چھڑائے، یا اگر اس کے پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ گھر میں اگر رہتی ہے تو بالکل اس کا سامنا نہ ہونے دے، اس کو کمرے میں نہ آنے دے، اسے قریب نہ آنے دے، جس طرح ہو سکے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ کیونکہ یاد رکھے کہ 3 طلاق کے بعد اگر دوبارہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے جو پروسیس ہے جس کو حلالہ کا پروسیس کہتے ہیں وہ شوہر کے پاس واپس نہ آئے تو شوہر اس کے لیے مثل اجنبی کے ہو جاتا ہے، جیسے پڑوس کا کوئی آدمی آ کے گھر میں رہنے لگا، اور یقینی سی بات ہے کہ عورت کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی موقع دے دے، ایسی کوئی جاب وغیرہ دے دے کہ آپ اپنا کرایہ کا گھر لے کر وہاں بچوں کے ساتھ شفٹ ہو جائیں، اس شخص کو چھوڑ دیں یا بچے ادھر حوالے کریں، فی الحال کرایہ کے گھر میں چلی جائیں اور پھر سروائیو کر کے کوشش کریں کہ آپ آگے بڑھیں۔ لیکن بہرحال ابھی آپ کا اس کے ساتھ مجبوراً رہنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ درگزر فرمائے، آپ سے درگزر فرمائے، لیکن اسے قریب نہیں آنے دیجیے گا، جس طرح ہو سکے اس سے دور رہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک و صاف ہے، لیکن سنا ہے کہ بروز قیامت اس کا دیدار بھی ہوگا، اور سنا ہے کہ عرش زمین پر آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگا، اس کی کرسی بھی ہوگی اور اللہ کی پنڈلی بھی ظاہر ہوگی، جس کو دیکھ کے نمازی سب سجدے میں گر جائیں گے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ اکڑ کے رہیں گے، وہ سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ سارا مسئلہ حل فرمایا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لہٰذا ہماری شکل و صورت ہے، ہم جسم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، نوار ذات سے۔ ہم ایک جگہ پر نظر آ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے اور ڈائریکشن سے پاک و صاف ہے۔ میں آپ کے فرنٹ پر ہوں گا، کسی کے دائیں، کسی کے بائیں، کسی سے نیچے، کسی کے اوپر ہوں گا، تو یہ 6 ڈائریکشنز ہماری ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈائریکشنز بھی ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تھا، تو اس کے لیے کوئی ڈائریکشنز نہیں ہوتی ہیں۔ باقی عرش پر جلوہ افروز ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ کسی کرسی یا تخت کے اوپر بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ کرسی سے مراد عین وہ کرسی نہیں ہے، بلکہ اس کو سلطنت کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور پنڈلی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ شدت سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ تو جو قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظاہری الفاظ آتے ہیں، ان کے معانی مثل انسان کے یا انسانی عوارضات کے مطابق لینے سے آپ کا اعتقاد اور عقیدہ خراب ہوگا۔ ہمیشہ جو ہمارے اکابرین نے اس کی تفاسیر بیان فرمائی اور ان میں تعویلات کی ہیں، لیسا کمثلہ شیء کی روشنی میں، تو وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن وہ سمت سے پاک و صاف ہوگا، وہ شکل و صورت سے پاک و صاف ہوگا۔
اور ہزارہا پردوں میں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کوہ طور برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی ہزاروں پردوں میں اللہ نے تجلی فرمائی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو آپ اور میں انسان کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن کس طریقے سے ہوگا اس کی کیفیت کو ابھی کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ حق ہے، نبی کریم نے فرمایا تم بروز قیامت اپنے رب کو بالکل ایسے دیکھو گے جیسے دن کے اندر اگر سورج نکلا ہو اور آسمان پر بادل نہ ہو، سورج چمک رہا ہو جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، اور جیسے 14ویں کے چاند کو تم آسمان پہ چمکتا ہوا دیکھتے ہو جبکہ کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، ایسے ہی بالکل کلیئر صاف اپنے رب کو انشاءاللہ عز و جل اسی کی عطا سے، اسی کے کرم سے، اس کی شان کے لائق ہم دیکھنے پر قادر ہوں گے۔ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی اور کہا کہ مصعب ان جہلاء کو بھی جواب دے دیں، تو میں نے شامل کر لی، بہرحال کوئی نتیجہ تو نکلنا نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ جب آپ دوسرے جانوروں کو نمک مرچ لگا کر کھانے سے باز نہیں آتے تو وہ آپ کا قبر میں کیسے لحاظ کریں گے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جہالت کی بات ہے، کیڑوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کھا رہے ہیں، اور ان کے بھائیوں کو پتہ ہے جو قبر کے اندر ہے کہ ہمارے بھائیوں کو مرچ مسالہ لگا کے کھایا تو ہم بھی مردے کو کھا لیں۔ یہ کیڑے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی مسلط ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی کیڑا قریب نہ آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیں، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تھی، یا کہتے ہیں کہ صلح دیا، اور 100 سال کے بعد جب آپ جاگے تو آپ کی کھجور اور انگور کا شیرہ بالکل تازہ پڑا ہوا تھا، جبکہ آپ کا گدھا 100 سال میں گل سڑ کے بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھائیں کہ یہ عادت کے مطابق 100 سال گزرنے پر یہ حال ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو شیرے اور کھجور سے بیکٹیریاز اور دیگر چیزوں کو دور رکھ کر انہیں 100 سال تک تر و تازہ رکھے۔ یہی جسموں کا حال ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اجسام بالکل محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض احادیث میں اشارہ ہے شہداء کے اجسام کی طرف، حفاظ علماء کے اجسام کی طرف، لیکن یہ کوئی مطلب شرعی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک ضابطہ قاعدہ ہے۔ کسی اگر عالم کا جسم آپ نے اس طرح دیکھ لیا کہ وہ جسم جیسے قبر کے اندر اپنے تغیر کی طرف آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے یا خدا نخواستہ کوئی ان پر عذاب ہے، وہ تو ایک نارمل سی چیز ہے۔ ہاں اللہ محفوظ رکھنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، تو یہ تو ایسی بیہودہ سی اور بیکار سی بات ہے۔ پھر اس نے آگے کہا کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں یا 5 وقت کے شرابی، قبر کے کیڑوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کھانا جانتے ہیں۔ تو بہرحال جو نمازی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا چاہے تو ٹھیک، لیکن بس میں نے اس لیے شامل کیا جو ایسے میرے بھائی اس طرح کی باتیں لکھ کر تھوڑی سی اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی پڑھتا ہے تو ذرا ہنس پڑتا ہے، تھوڑا سا طبیعت چینج ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مائنڈ پہ سکون سا بعض اوقات بعض لوگ محسوس کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے، تو اس طرح کے چٹکلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چٹکلے جو آپ چھوڑ رہے ہیں اس میں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی خلاف شرع بات لکھ دیں کہ وہ آپ کے ایمان کے اوپر حملہ ہو جائے، اس لیے احتیاط فرمائیں۔ کالر میرے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مجھ سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن میں سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، ایک تو اس کی وجہ معلوم کرنی تھی، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا کوسچن یہ تھا کہ اگر راستے میں کسی کے کوئی گری ہوئی چیز مل جائے یا پیسے مل جائے تو اٹھانے والے پر کیا احکامات جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، اور کس صورت میں اٹھانے والا اپنے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے؟ اور لاسٹ کوسچن یہ تھا مجھ صاحب، میں نے نا آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے جو ہم دیتے ہیں، اگر اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ ذبح کیا جائے۔ تو مجھ صاحب اگر کوئی اس لیے ذبح نہ کرے کہ بھئی وہ بچہ ہے کہ ترس آ رہا ہو، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کر بھی دے تو کیا پھر اس کا گوشت جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے؟ اور جی بس بہت شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب۔ ایک یہ ہے کہ جو ہم نے پہلی نا ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو اس کا عشر نکالیں گے، وہ ٹھیکہ نکال کے خرچہ نکال کے اس رقم سے نکالیں گے یا سارے کے پہ؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کو میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی جو وراثت تھی نا تو وہ ان کی بیٹیوں نے نا اپنے بھائیوں کے نام کر دی تھی، تو اب دوبارہ حصہ مانگ رہی ہیں، تو میرے میاں کہتے ہیں میں نے دینا ہے، تو جو میرے جیٹھ ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دینا، تو وہ کہتے ہیں اب ہمارے نام ہو گئی ہے تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیا وہ لے سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہوں کہ اگر زیادہ مجبوری ہو تو میں صرف فرض اور وتر پڑھ لیتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھتی ہیں؟
جی جب کبھی طبیعت نہ ٹھیک ہو، تھکن ہو. اچھا، تو آپ یہ پھر فرض اور وطر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا سنن نوافل کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی کبھی جب ہو نا تو پھر میں اکیلے فرض اور وطر اور نفل پڑھ لیتی ہوں بس. ٹھیک ہے، یا میری نماز ہو جائے گی؟ چلے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. یہ بھائی نے فرمایا کہ قرآن میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، کیونکہ قرآن جو ہے جیسے جیسے نازل ہوتا رہا تو ایک اس کی ترتیب نزولی ہوتی ہے. واقعات کے اعتبار سے ایک آیت آئی، ایک سورت آئی، کچھ آتے رہیں، یہ ترتیب نزولی ہے اور یہ آگے پیچھے رہیں. اور ایک ہوتی ہے ترتیب جماعی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت آتی اور صحابہ کو لکھواتے تو فرماتے کہ اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے آگے لکھ دو. تو اب نزول کے اعتبار سے ترتیب علیحدہ تھی اور جمع کے اعتبار سے علیحدہ تھی. تو جب سورہ توبہ کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھوائی، تو اس لیے نہیں ہے. اب یہ کہ ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کنٹینیوسلی آپ بغیر بسم اللہ کے آگے چلیں گے جیسے کہ لکھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی سورہ توبہ سے ہی آغاز کر رہا ہے اپنی تلاوت کا تو پھر علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ کلو امر ذی بال ذی شان یا ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا مطلقاً بے برکتی ہوگی، لیکن بہرحال جو عظیم برکت بسم اللہ کے ساتھ حاصل ہوگی شاید اس سے محرومی ہو جائے. تو اس لیے سورۃ توبہ جب شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اس میں کوئی گناہ وغیرہ کا پہلو نہیں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا، دیکھیں جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ باہر کے ملکوں میں بھی چیز مل جاتی ہے، اگر کسی مسلمان کی چیز ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمان بھائی کی ہے، آپ کی نہیں ہو گئی. یہ نہ آپ کی کوئی غیبی مدد ہے، نہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کے کام آ گئی، اس کا کوئی بدلہ ہے. اب یہاں دو صورتیں ہیں. اگر اس چیز کو اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھائیں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ مسلمان بھائی کا مال ہے، اس کی امانت ہے، اور آپ اگر اپنے ملک میں کرنے کی نیت سے اٹھائیں گے تو گویا کہ آپ چوری کر رہے ہیں یا خیانت کر رہے ہیں یا غصب کر رہے ہیں، اور یہ سب حرام ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ چلے میں اٹھا لیتا ہوں اور بھائی کو تلاش کروں گا، مل جائے گا تو ٹھیک، تو پھر یہ احسن صورت ہے، آپ اٹھا لیں. اٹھانے کے بعد وہاں کے جو معروف طریقے ہیں اعلان کرنے کے وہ کریں. جیسے بعض اوقات مساجد میں اعلان ہوتا ہے، بعض اوقات مارکیٹ میں ملتا ہے تو مارکیٹ کے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے یا کوئی شیٹ وغیرہ لگا دی جاتی ہے کہ بھئی یہاں ایک چیز ملی ہے، کسی کی ہو تو نشانی بتا کر لے جائے. اور یا پھر کوئی اور اعلان کے طریقے ہوں وہ تھوڑے بہت کریں اس وقت تک جب تک آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس چیز کا مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے. اور یہ مال کی مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا. 50 روپے ملیں گے، کون کتنا تلاش کرے گا، لیکن 50,000 اگر آپ کو ملے زیادہ دیر تک وہ تلاش کر رہا ہوگا. اور اگر سونے کا سیٹ ملے گا تو بہت زیادہ دن تک تلاش کرنا ہوگا. غرض ہے کہ یہ آپ پر ہے کہ آپ اچھی طرح غور کریں کہ یہ تلاش سے مایوس ہو چکا ہے. اگر یقین حاصل ہو جائے پھر یہ دیکھتے ہیں خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے. یہ تھوڑا سے میں نے عرض کیا، اور بھی مسائل ہے لیکن اتنا ہی جاننا کافی ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں، گائے جیسے لے آئے اور اس نے پہلے بچہ دے دیا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ پہلے بچہ دے دیا تو اس بچے کو بھی ماں کے ساتھ ہی ذبح کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس قربانی کا حصہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ ذبح کر دیتے ہیں تو پیٹ سے بچہ برآمد ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم شرع یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ترس آئے کسی کو تو دیکھیں یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ترس آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کا ایک ضابطہ قاعدہ قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کو زانی وغیرہ کو کوڑے لگائیں تو تمہارے دل میں اس کے لیے بالکل رحم پیدا نہ ہو. کیا مطلب کہ جب ہم شرعی احکام کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو اس وقت پھر وہ ترس کی جو کیفیت ہے، اگر وہ شرعی احکام کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، ایسا ترس اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تھوڑا دل سخت کر کے اس کو ذبح کریں. اب اس کے بعد یہ کہ اس کو کھانے کو اگر دل نہیں چاہ رہا فرض کر لیں تو بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، فقراء وغیرہ آتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ویسے پھینک دیں حتیٰ کہ وہ مر جائے،
کیونکہ یہ بہرحال اس میں گوشت ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک نعمت کا اس میں ایک تصور موجود ہے، اس طرح پھینک دینے سے اللہ کی نعمت کا ضائع کرنا لازم آئے گا۔ آپ خود نہیں کھا رہے، دوسرے کو دے دیں، اور اگر پہلے بچہ دے دیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، دل میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ کراہت وہاں ہوتی ہے کہ جب پیٹ سے وہ نکلتا ہے، رحم ماں کے رحم سے نکلتا ہے، لیکن بہرحال آپ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضائع نہیں کریں گے۔ ایک کالر ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں جی بولیں۔ ایک سوال ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر کسٹمر آتے ہیں، کپڑے دکان پہ میں کام کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی جو خرید و فروخت پہ بحث ہے، ریٹ کم بڑھتی کرنا، یہ فرمان رسول ہے، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ والدہ صاحبہ کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے جی، تو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور باقی 3 رکعتیں وہ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، فرض یا سنت ہوں، تو ان کے لیے کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ والدہ صاحبہ نے ہمیں نصیحت کی ہوئی ہے کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے رات کے وقت دفنانا ہے اور پوری رات میری قبر پہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، رات میں کیوں؟ نصیحت کرنا ہمارے رات میں کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ رات میں دفنانے کی وصیت میں کیا ہے؟ یہ سوچ ان کی کیا ہے پیچھے؟ رات کے وقت لے کے جانا ہے مجھے، دن کے وقت نہیں لے کے جانا۔ ارے بھائی کیوں؟ دفنانے کے لیے کچھ وجہ تو بتاتی ہوں گی نا وہ۔ بس یہ ان کی چلے میں پوچھا ہے کیوں وہ۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ خاتون نے کہا کہ ہم نے کچھ زمین وغیرہ ٹھیکے پر لی ہوئی ہے، تو اس سے جو پیداوار ہوتی ہے کیا اخراجات نکالنے کے بعد اس پیداوار پر عشر دینا ہوگا یا پہلے دینا ہوگا؟ دیکھیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دینا ہوتا ہے، کل پیداوار پر عشر نکالتے ہیں، یعنی 10واں حصہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قدرتی وسائل سے اس کو سیراب کر رہے ہوں، آپ کا خرچہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، پانی بغیر کسی مشقت کے آپ کو حاصل ہوتا ہو، ایسی صورت میں کل پیداوار کا 10واں حصہ جس کو عشر کہتے ہیں آپ کو نکالنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مشقت سے جیسے کنویں سے نکالتے ہیں یا پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں تو پھر نصف عشر ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں اخراجات نکالنے سے پہلے ہوتے ہیں، پہلے کل مال سے نکالا جائے گا، پھر اخراجات وغیرہ کا حساب دیکھا جائے گا۔ ایک کہتی ہیں کہ ہمارے سسر کا انتقال ہوا تو ان کی جو بھی وراثت تھی بہنوں نے بھائیوں کے لیے معاف کر دی کہ ہم نہیں لیں گے، بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ اب یہ بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں دیا جائے، تو میرے شوہر تو دینے پر راضی ہیں، لیکن میرے جیٹھ کہتے ہیں کہ جب تم نے پہلے منع کر دیا، ہم نے اپنے نام کروا لی، اب تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ خلاصہ تو یہ ہے کہ بہنوں کو بالکل ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کوئی وارث بھی اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یاد رکھیں وراثت میں 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس وراثت کو تقسیم کی جائے، تقسیم کیا جائے، یعنی وراثت کی تقسیم حق شرع ہے، یہ کوئی حق شرع کو ساقط نہیں کر سکتا۔ پھر جو مال بچتا ہے یعنی مال بنتا ہے وہ مال وارثوں کا ہوتا ہے، لہٰذا بہنوں نے چونکہ تقسیم سے قبل معاف کیا جن کا ان کو حق ہی حاصل نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ابھی بھی اس مال کے اندر شریک ہیں اور یہ بعد میں مطالبہ بالکل کر سکتی ہیں۔ آپ کے شوہر تو دینے پر راضی ہیں، بہت اچھی بات ہے، جیٹھ کو بھی میری کلپ سنا دیں کہ پیسے کو چھوڑ دیں، سگی بہنیں ہیں نا، کوئی بات نہیں، انہوں نے دل بڑا کر کے آپ کو دیا تھا نا، اتنا تو آپ مانیں گے، تو کم از کم اب اگر وہ اپنا حصہ مان رہی ہیں تو مانگ رہی ہیں، تو آپ اتنا بھی بڑا دل نہیں کر سکتے جتنا آپ کی بہنوں نے دل بڑا کیا تھا، آپ کا دل ان سے بھی چھوٹا ہو گیا، ان کو دے دیں ان کا حصہ کہ چلیں ٹھیک ہے۔ اب اکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کا احسان تو لے لیں، لیکن جب اس کی امانت دینے کی باری آئے تو آپ اکڑ کر کہیں کہ اب ہم نہیں دیں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ سنا دیں جیٹھ صاحب کو، اور آپ ناراض بھی نہ ہو اگر جیٹھ صاحب ہمیں بعد میں یہ سن رہے ہوں، بالکل بڑا دل کر کے دے دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت برکت دے گا۔ اور یہ آئندہ کے لیے یاد رکھیں، یہ جو بہنیں ہیں نا پہلے بڑے فراغ دلی کے ساتھ ہاں اپنے بھائیوں کے لیے ہم سب معاف کر رہے ہیں، پھر دل چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے، تو آپ پہلے ہی شریعت پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اگر کوئی بہن اپنا حصہ معاف بھی کرنا چاہے، پہلے اس کا حصہ نکال کر اس کو دے دیں اور کہیں کہ معاف کرنا ہے اب دے دو، اب توفتاً دے دو۔ اور مجھے یقین ہے اگر 10 لاکھ بہن کا حصہ بن رہا ہوگا نا، پہلے وہ کہہ دے گی معاف ہے، لیکن 10 لاکھ کی 10 گڈیاں آپ یہاں پر رکھ دیں، اس کے بعد اس کی نیت بدلتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے گا 2-4 لاکھ تو رکھ ہی لے گی، کہے گی باقی آپ لے لیں۔ تو یہ پہلے دینا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ دینا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔
خاتون نے فرمایا کہ میں بعض اوقات فرض وتر وغیرہ کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہوں اور نوافل وغیرہ جب ہمت ہوتی ہے اور صرف اتنا ہی پڑھ لیتی ہوں کہ کافی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں، ٹائرڈ ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو فرض، واجب اور سنت مؤکدہ بس یہ آپ پورا کر لیں، باقی سب کو آپ چھوڑنا چاہیں سنت غیر مؤکدہ نوافل چھوڑ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فرض اور وتر یہ بیٹھ کر نہیں ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر ہوں گے، ان کو کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ باقی سنن نوافل اگر آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اتنی مطلب تکلیف میں ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی پڑھیں گی تو بہت شدید تکلیف ہوگی، تو اس میں اصول ایک تو یہ ہوتا ہے اگر آپ آرام سے سجدہ زمین پہ کر سکتی ہیں تو قیام آپ سے ساقط نہیں ہوگا، کھڑا تو ہونا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہونے سے محسوس کرتی ہیں بہت تکلیف ہے تو صرف تکبیر تحریمہ چاہے کھڑے ہو کر لگا لیں، باقی نماز بیٹھ کر یا کرسی کے اوپر پڑھ سکتی ہیں آپ، کیونکہ آپ سجدے پہ قادر ہیں، قیام آپ سے ساقط نہیں ہوگا، لیکن قیام میں تکلیف ہے تو جتنا ہو سکتا ہے کر لیں۔ اور اگر آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتی، مثلا سر میں زخم ہے یا گھٹنوں میں اتنا شدید پین ہوتا ہے کہ زمین پر رکھیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ سے قیام ویسی ساقط ہے، آپ ساری نماز بیٹھ کر بھی اشاروں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ 2-3 دفعہ میرا یہ میں اگر ہو سکے یوٹیوب کے اوپر یہ جواب سن لیں تو آپ کو سب چیزیں کلیئر محسوس ہوں گی۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی دکان چلاتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں تو بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں بارگیننگ کو کہا ہے کہ کرو، یعنی کمی بیشی کرواؤ، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا کوئی فرمان عالی شان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض اوقات جو کہا فوراً قبول کر کے بلکہ اس سے زیادہ عطا فرما دیا، تو اس طرح کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ لیکن ہاں، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ بارگیننگ کیا کرتے تھے اور اس کو سنت بعض اوقات قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اور بعض اوقات بارگیننگ کر کے جو چیز سیٹ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ کمی بیشی کروانا منع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی نبی کریم نے اس کو لازم قرار نہیں دیا ہے، ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری۔ یہ کہتے ہیں ان کی والدہ غالباً 80 سال کی ہیں، والد یا والدہ، میرے خیال میں والدہ کا یہ ذکر کیا ہے، 80 سال کی ہیں، تو وہ پہلی رکعت تو کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں اور باقی 3 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ تو میرے پچھلے جواب کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو والدہ سے معلوم کریں، اگر واقعی وہ پہلی رکعت کی بس ہمت رکھتی ہیں، اس کے بعد پین شروع ہو جاتا ہے، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کیونکہ ایج زیادہ ہے اور جسم جو ہے وہ ٹانگیں جو ہیں جسم کا وزن اٹھانے سے قاصر ہوتی ہیں، تو بالکل وہ پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، باقی رکعتیں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، ان کے ساتھ صحیح شرعی عذر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے، اگر عذر نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے 80 سال کی ہیں، عذر ہے۔ ان کی والدہ نے وصیت کی ہے مجھے رات میں دفنانا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کرنا چاہ رہی ہوں، کہ بی بی فاطمہ سے منقول ہے ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا مجھے رات میں دفنایا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ تو ہو سکتا ہے وہ اس سنت کو یا اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اظہار حیا کو اختیار کرنا چاہ رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، رات میں کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، اگر دن کے اندر جنازہ تیار ہو گیا، ان کا انتقال فجر میں ہو، تو کیا رات کے تک انتظار کریں گے، اس جنازے کو رکھیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ وصیت پوری نہ کیجیے گا، اور اس وصیت کو پورا کرنے میں خود والدہ کا نقصان ہے، ان کو فوت ہونے کے بعد احساس ہوگا کہ میں نے غلط وصیت کر لی۔ ہاں، اگر رات میں انتقال ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو رات میں ہو جائے گا۔ تو دن میں اگر ہے تو سرکار نے فرمایا جب کسی کی وفات ہو اس کو دفنانے میں جلدی کرو، تو پھر تاخیر بالکل نہ کیجیے گا۔ اور دوسری ان کی جو وصیت ہے کہ اگر رات میں مجھے دفناؤ پھر پوری رات میری قبر کے پاس رہنا، تو بہرحال یہ پورا کرنا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اتنی دیر وہاں پر رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی نصیحت اور وصیت پہ سے ہے کہ آپ نے یہ تنبیہ کی کہ جب مجھے دفنا دیا جائے تو اتنی دیر تک میری قبر پر ٹھہرنا۔ تو یہ اس زمانے میں اونٹ ذبح کرنا فوراً کرتے تھے اور بڑے بڑے پارچے تقسیم کرتے تھے، کوئی بوٹی بنا کے نہیں کرتے تھے کہ آپ سمجھے کہ 4-5 گھنٹے لگیں گے، یعنی 1-2 گھنٹے مردے کے پاس وہاں پر رہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک نئے ماحول میں جاتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن احساسات اور شعور اس کے ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے، لوگوں کو رونا محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ مردے کو دفنا کر چلتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی کھڑکھڑاہٹ یا سرسراہٹ کو سنتا ہے، یعنی وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے گھر والے روتے ہیں تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔
تو وہاں پر پھر اس کو انسیت محسوس ہوتی ہے کہ میرے اپنے اطراف میں موجود ہیں، تو 1-2 گھنٹے ٹھہرنا چاہیے۔ آپ کی والدہ کی وصیت تو اچھی ہے، لیکن پوری رات کو فالو کرنا کہ پوری رات کو اس وصیت کو فالو کرنا اس طرح کہ پوری رات وہاں بیٹھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہماری ایک پڑوسن ہے جن کی تقریباً عمر 85 سال ہے، ابھی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میری ساس کو ان پہ بڑا رحم آتا ہے کہ بیچاری اکیلی رہتی بور ہو گئی ہوگی، تو وہ ان کو ساتھ لے کے گھماتی ہیں، کبھی شاپنگ کرنے لے جاتی ہیں، کسی کی شادی میں جا رہی ہیں تو وہ ساتھ جا رہی ہیں، اور مختلف جگہوں پر ان کو گھماتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں تو آنے سے منع کر دیا، بھئی میرے پاس نہ لایا کریں ان کو بار بار، تو کیا مجھ پر کچھ وبال ہوگا؟ اور کیا میری ساس پر واجب ہے کہ ان کی بوریت دور کرنے کے لیے ان کو ساتھ گھمایا جائے؟ دیکھیں، کوئی ساس پہ واجب نہیں ہے، اور بوریت دور کرنے کے لیے جو آپ کی ساس نے ایک طریقہ اختیار کیا، بہرحال اپنی عقل کے مطابق کیا، اس سے کوئی بوریت کوئی دور ہوتی ہے۔ پھر وہ رات میں جب چھوڑتی ہوں گی تو ساری رات وہ شوہر یاد آنا، پچھلی یادیں، یہ بوریتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی کہ آپ ان کو دن میں تھوڑا مشغول کر دیں تو شاید اس کے اچھے، مثبت اور خوشگوار اثرات ساری بوریت کو ختم کر دیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کی ساس یہ کیوں نہیں کرتی ہیں کہ ان کو قرآن کے قریب لائیں، حدیث کے قریب لائیں، ان کو کہیں کہ آپ آن لائن کسی اچھی جگہ سے فرض علوم کورس کریں کہ 80 سال تو یہ 85 سال تو ویسے ہی آپ نے گزار لیے، کچھ دین سیکھ لیں، گھومنے پھرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پھر وہ نماز بھی پڑھتی ہوں گی، شاید پتہ نہیں آپ کی ساس بھی نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی۔ اس طرح اگر آپ کی ساس انہیں گھما کر نمازوں کے اوقات میں ان کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں اور تلقین نہیں کرتی، خود بھی گناہ گار وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہیں۔ اس سے بہرحال کوئی یہ نہ تو یہ ترس واجب ہے اور نہ اس سے بوریت ختم ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اللہ کی طرف ان کو بلائیں، آخری وقت چل رہا ہے، شوہر چلے گئے، اب تو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ شاپنگ مالوں میں گھومیں، انہیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے اور ساس کو یہی سوچ اور فکر دینی چاہیے۔ اور اگر آپ کے توسط سے آپ کی ساس یہ بات سن رہی ہیں تو میں اپنی محترم خاتون والدہ میں کہہ لیتا ہوں، چلیں میری والدہ سے میری گزارش ہے آپ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں، گھومنا پھرنا چھوڑ دیں، اب تھوڑا سا اللہ کو بھی راضی کر لیں بالکل یکسوئی کے ساتھ، تو اس طریقے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر منع کر رہی ہیں تو اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں کہ ہر تیسرے دن وہ آ کر بیٹھ جائیں گی، 2-2 گھنٹے بیٹھے رہیں گی بوریت ختم کرنے کے نام پر، اور یقیناً آپ کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوگی، اس لیے اگر آپ منع کرتی ہیں تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ ایک بہن نے کہا کہ میں سارا دن جاب کرتی ہوں اور درس نظامی بھی کر رہی ہوں، گھر کے سارے کام بھی میں ہی کرتی ہوں، اور اب میرا ایک بچہ ہے جو 7 سال کا ہے، وہ چونکہ پھر میں اکثر اس کو ٹائم نہیں دے پاتی، تو وہ کچھ بچوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کر یا دیگر معاملات میں بہت ہی بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ جب میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ٹائم دو، اگر تم یہ ٹائم نہیں دو گی تو ایسا ہی ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، آپ کے ہسبینڈ ایک طریقے سے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگرچہ مجھے آپ کی مجبوریوں کو نہیں پتہ کہ جاب آپ کی کیا مجبوری ہے، اگر بہت ہی شدید قسم کی مجبوری ہے تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو اپنے بچے کو ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ شریعت نے پہلے سال سے 7 سال تک بچے اگر لڑکا ہے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری ماں کے ذمہ رکھی ہے، 7 سال کے بعد پھر باپ کا بڑا کردار شروع ہوتا ہے، اور اگر بچی ہوتی ہے تو 1 سال سے 9 سال تک ماں کو اس کی شروع کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تربیت کرنی ہے، اخلاق سکھانے ہیں، عقیدے اس کی عمر کے لحاظ سے تھوڑے سکھانے ہیں، شرعی احکام سکھانے ہیں، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر والد صاحب کی ذمہ داری 9 سال کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ اب کیا توقع تمنا کرتی ہیں کہ سارا دن آپ جاب پر رہتی ہیں، پھر آپ درس نظامی بھی کرتی ہیں، پھر آپ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، بچے کو بالکل ٹائم نہیں دیتے، تو کیا وہ فرشتہ بن کر رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ لازم بات ہے کہ وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ماں کی طرف دیکھے گا، باپ وہ ہے نہیں تو وہ سوشل میڈیا پر جائے گا، اور وہاں کے گندے اثرات کو اگر وہ قبول کر رہا ہے تو یہ تو کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ آپ نے کیسے توقع کی کہ 7 سال کا بچہ آپ کی عدم توجہی اور عدم موجودگی کے باوجود بالکل فرما بردار ہو، زبردست قسم کا تربیت یافتہ ہو؟ کون کرے گا اس کی تربیت؟ آپ پر ذمہ داری ہے، یاد رکھیں یہ دونوں پر ذمہ داری ہوگی۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کریم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ طویل حدیث ہے لیکن اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ شوہر سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، اور عورت سے شوہر کے گھر کے بارے میں کویسچن ہوگا۔
تو یہ آپ لوگوں سے کویسچن ہوگا، یہ بچہ بدتمیز کیسے ہوا تھا، بے نمازی کیسے ہوا تھا، یہ خراب چیزوں کی طرف کیسے گیا، کہ آپ نے تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی، علم سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا. تو اس لیے آپ کو توجہ کرنا ضروری ہے. بہن نے آخر میں کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس کی تربیت کروں. تو بہن جی آپ جب موجود ہی نہیں ہوتی تو کیسے کریں گی آپ تربیت؟ جب آپ شام کو واپس آتی ہیں، پھر درس نظامی کام سے اب تھک ہار جاتی ہیں، پھر تو آپ کو سونے کو ہی دل چاہتا ہوگا. تھوڑا بہت چمکار لیا، بچے کو پیار کر لیا، سر پہ ہاتھ پھیر لیا، کوئی گڈو کی کہانی سنا دی، اس کو پری کی کہانی سنا دی. یہ چیزوں سے تربیت کوئی ہوتی ہے؟ یہ تو ماں کو یہ انیشل اسٹیج ہے، اس پر آپ کو توجہ کرنی ہوگی. تو اپنے روٹین کو چینج کریں. درس نظامی کرنا کوئی آپ پہ فرض یا واجب نہیں ہے، بچے کی تربیت ضروری ہے. فرض علوم سیکھیں، پہلے بچے کی تربیت کریں، بچے کو بڑا کریں، پھر درس نظامی کی طرف آئیں. جاب پر دیکھیں، بہت شدید قسم کی ضرورت ہے تو کریں، ورنہ جاب چھوڑ دیں، اپنے بچے کی فکر کریں. آپ جاب کر کے کچھ حاصل بھی کر لیں گی، اگر خدا نخواستہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ساری زندگی پچھتاتی رہیں گی آپ. یہ جاب آپ کو کیا نفع دے گی؟ اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے. سجیشن ہم دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اب آپ کو آگے خود ہی کرنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ عورتوں کو شادی میں جو زیور ملتا ہے وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر سیل نہیں کر سکتی ہیں، تو زکوٰۃ اس کی کون دے گا، شوہر دے گا یا بیوی دے گا؟ اور عورت کے پاس کتنا مال ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں بہن، آپ نے شاید اپنے خاندان کے حساب سے یہ بات کہی. پہلی بات تو یہ کہ جو شادیوں میں سونا وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، سسرال کی طرف سے چلے میں بات کر لیتا ہوں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو سسرال والوں نے دلہن کی ملکیت کر دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، تو دلہن مالک ہے، وہ مالکہ ہو گئی، تو لازم بات ہے کہ زکوٰۃ اسی کی طرف متوجہ ہوگی، اس مال کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی. اور بعض سسرال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برملا کہہ دیتے ہیں کہ ہم مالک نہیں بنا رہے، صرف بچی کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اور بعد میں وہ سونا گولڈ اپنے پاس لے کر رکھ لیتے ہیں. ایسی صورت میں یقیناً وہ لڑکی اس کی مالکہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بچی کو دیا جاتا ہے تو وہ شوہر کی مرضی کے بغیر سیل نہیں کر سکتی. یہ آپ کے گھر کے اندر ہوتا ہوگا، ہمارے گھر کے اندر تو ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہے. عورت جب مالکہ ہو گئی، وہ چاہے تو اس کو بیچے، چاہے کسی کو تحفہ دے. وہ جب مالکہ ہے تو کون روک سکتا ہے؟ شوہر بھی نہیں روک سکتا، اس کو منع نہیں کر سکتا. آپ کے ہاں اگر کرتے ہیں تو الگ بات ہے. فرض کر لیں کہ آپ کو مالک بنا دیا اور شوہر بیچنے سے منع کر رہا ہے، تو آپ ہی مالکہ رہیں گی اور زکوٰۃ آپ ہی پہ بنے گی، شوہر پہ نہیں بنے گی. آپ ہی کو اس کا حساب و کتاب کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور زکوٰۃ کے مسائل کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں زکوٰۃ کے مسائل بائی مفتی اکمل، تو آپ کو AirYQ TV کے بہت ساری ایسی کلپس وغیرہ مل جائیں گی جس سے آپ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے پر قادر ہوں گی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ عورت کے پاس کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوگی، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنا کیش ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہوں، یا اتنا مال تجارت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو آپ پہ قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی ایک اتنا زیادہ مال نہیں ہے، تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ہے، تو پھر دونوں کو ملاتے ہیں، اور جب دو مالوں کو ملاتے ہیں تو نصاب 52.5 تولہ چاندی کا بنتا ہے. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذاتی ملکیت میں گھر میں حاجت اصلیہ سے جتنا زیادہ سامان ہے اس کی قیمت کو بھی جمع کیا جاتا ہے. حاجت اصلیہ سے مراد وہ تمام سامان جو آپ کی بہت زیادہ سخت ضرورت کا ہو اور اس کے بغیر آپ کی زندگی تنگ ہو جائے. اس میں بستر، کپڑے، جوتے جو آپ یوز کر رہے ہیں، اور آپ کی واشنگ مشین، آپ کا AC، آپ کے کچن کے سارے معاملات، برتن وغیرہ، اسی طرح آپ جو بھی آپ روزمرہ چیزیں استعمال کر رہی ہیں وہ سب، واشنگ مشین وغیرہ، فریج، سب اس میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیکوریشن پیسز لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے تغرے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ کے کچھ سوٹ ایسے ہیں جو بڑے مہنگے لیکن اب آپ نے ان کو استعمال نہیں کرتی، وہ الماری میں ایسی پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے. اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونا بھی ہو تو بعض اوقات قربانی لازم ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت ہی کوئی شاذ اور نادر صورتحال ہوگی کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے زیادہ کوئی سامان ہی اس کی ملکیت کے اندر نہ ہو. عورتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی حساب کرنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کے 4 کمرے ہیں، 2 بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، 2 آپ استعمال کر رہے ہیں، تو ان 2 بند کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے. اور اس میں جتنے آپ کے پلاٹ ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، کرائے پہ مکان چڑھائے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی طریقے سے قربانی کے وجوب کی شرائط کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے. تو بہت ساری بہنوں پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے، لیکن یہ سالہ سال سے نہ کر کے گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور بعض تو اتنی سمجھدار بہنیں مجھے ملی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ نہ پوچھو، مولویوں سے پوچھو گے تو قربانی واجب ہو جائے گی.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہیں پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام وجوب سے فرائض سے بالکل بری ذمہ کر دے گا، اور آپ بروز قیامت آ کر کہیں گے کہ چونکہ انہوں نے فرائض اور واجبات سیکھے تھے ان سب کی گرفت کرو، میں نے تو سیکھے نہیں تھے، مجھے جنت دے دو۔ بہت بھولی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ نے اپنی ایک شریعت وضع کر لی، اپنا ہی ایک قانون بنا لیا، اپنی ہی آپ نے سوچ اور فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے فیصلے بھی کر لیے اور آخرت کا فیصلہ بھی کر لیا۔ علم سیکھنا آپ پہ فرض اور واجب ہے۔ اگر لا علمی میں آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قربانی نہیں دی، تو میدان محشر میں آپ کی بڑی شدید گرفت ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ مشروم کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیں جائز ہے، پودوں کی قسم میں سے ہوتی ہے، لیکن بعض زہریلی ہوتی ہیں، اس لیے اچھی طریقے سے پہلے معلوم کر کے پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک ٹریول ایجنسی چلاتا ہوں، تو ہمارا ٹکٹنگ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سامنے والا کہتا ہے کہ میں کیش نہیں دے رہا ہوں، آپ ادھار پہ مجھے ٹکٹ دے دو۔ تو اگر ہم کیش پر دیتے ہیں نقد کے اوپر تو کم قیمت لگاتے ہیں، لیکن جب وہ ادھار پہ کہتا ہے تو کچھ ہزار بڑھا کر اس کو ٹکٹ بیچتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ دو آپشن اس کے سامنے رکھتے ہیں، کیش میں اتنا، ادھار میں اتنا، اگر وہ کسی ایک آپشن کو اختیار کر لیتا ہے کہ چلو نقد یا ادھار، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کہا نقد اتنا، ادھار اتنا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک کو متعین نہیں کیا نا، تو یہ سودا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ ہوگی نہیں، سمجھ لے بے۔ لیکن اگر آپ نے دونوں آپشن سامنے رکھے اور وہ کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے، تو نقد میں کم اور ادھار میں زیادہ پیسے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے باہر سے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک سپر مارکیٹ ہے، وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے قربانی کا جانور ہمیں دیں، ہم آرڈر بک کرتے ہیں، ہم اس جانور کو ذبح کریں گے، گوشت بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور فلاں پھر ہماری شاپ ہے، اس پہ وہ تھیلوں کے اندر بند ہوگا، آپ آرام سے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کے ذبح کرنے پر اعتماد ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں صحیح ذبح کریں نہ کریں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ سپر مارکیٹ والے مسلمان ہیں، اور میرا گمان ہے کہ مسلمان نہیں آفر کی ہوگی، تو بالکل آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، جتنی مرغیاں اور بکرے اور گائے کے گوشت ہمارے سامنے آتے ہیں، تو کیا ہم میزبان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے ذبح صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے نا، تو ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ میزبان مسلمان ہے، صحیح کٹوا کر ہی لایا ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان آپ کو آفر کر رہا ہے، تو بالکل آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ یہ بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں اور صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے، تو احتیاط کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تحقیق کی بھی حاجت نہیں ہے، مسلمان ہیں تو بالکل آپ ان سے ذبح کروا سکتے ہیں، اور آپ کے لیے طیب اور حلال ہے۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ہر 16 تاریخ کو سیدہ یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا روزہ رکھنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر اور اس کا ثواب ان کو ایصال کر دوں، اچھی بات ہے، وہ 16 ہی ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی دن بھی رکھ سکتے ہیں، 16 کی تخصیص ہی کیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کچھ 16 تاریخ کو روزہ رکھتی تھی اس لیے میں کر رہی ہوں، تو چلے اگر ان کے سنت سے ثابت ہے پھر بھی آپ کر سکتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 16 سیدہ کی کہانی اور روزہ رکھنے کی منت ماننا صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ دو چیزیں نہ کریں، اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ذکر کر دوں گا۔ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زندگی کے مختصر ہونے کو خدا را اپنے پیش نظر رکھیں، اور موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جائیں۔ کوئی آپ کو یاد نہیں رکھے گا، بھول بھال جائیں گے، ہمیں بھی بھول جائیں گے، ہم قبر میں جائیں گے، کچھ عرصے لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد نئے علماء آ جاتے ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں، سب بھول بھال جاتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی تو بیچارہ اس کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔